بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں چیئرمین نسیم گل خٹک پریس کلب جنڈ اور شہزاد قمر سیکرٹری جنرل پریس کلب جنڈ اور تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ میں اپنے جو آمدہ الیکشن ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا، بہت مہربانی۔ میں ملک سلیم اقبال سمیر، ایکس سیکرٹری جنرل بار ایسوسیشن جنڈ، پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن جنڈ اور سال 2014 میں امیدوار یونین کونسل جلوال۔ آمدہ الیکشن سال 2030 صوبائی اسمبلی پی 5 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا جو باضابطہ اعلان میں آج کر رہا ہوں، اس سے پہلے میری اسٹرگل تھی 1 سال سے۔ میں اپنے دوستوں، موسنوں، بزرگوں سے اپنی مشاورت مکمل کر کے آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنا صوبائی الیکشن، میرے حالات واقعات سارے بغور چیک کرنے کے بعد آج میں پریس کے سامنے اپنا اعلان کر رہا ہوں۔ میرے پی 5 سے الیکشن لڑنے کے جو وجوہات ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں۔ ہماری تحصیل جنڈ شہر یا ہمارے گرد و نواح سے آج تک ایم پی اے کے لیے کوئی امیدوار کو سامنے نہ لایا گیا ہے۔ اس کی جو بھی امیدوار آئے ہیں وہ ہمارے اپر جنڈ سے آئے ہیں، جو یہاں سے آ کے ووٹیں لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہمارے لیٹیگینٹس ہیں، ہماری جنڈ کی جو عوام ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے جنڈ کے بہت سارے بنیادی مسائل ہیں، جن میں بہت بڑا مسئلہ ہیلتھ کا ہے، اور اس کا بھی ہیلتھ میں جو ٹراما سنٹر کا مختلف سیاسی لوگوں نے پوائنٹ اسکورنگ کیا، لیکن آج تک اس کی کوئی تکمیل نہ ہوئی۔ ایجوکیشن کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ہماری تحصیل جنڈ کو بنی ہوئے 34 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ آج تک نہ ہے۔ پینے کے صاف پانی کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، اور جو سب سے دردناک جو ہمارے لیے جو ہماری مقدر بن چکا ہے کہ ہماری او جی ڈی سی، جس سے ہمارا گیس اور تیل ہم پورے پاکستان کو سپلائی کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ملا ہے۔ 1 ارب 72 کروڑ روپے کے فنڈز ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنی آبادی ہے، حالانکہ قانونی مطابق بحیثیت وکیل مجھے یہ پتہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ 5 سال کے اندر 5 کلومیٹر کے اندر اس کی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو گیس کی سپلائی دی جائے، لیکن بدقسمتی کی یہ ہے کہ ہماری جنڈ کی جو تھوڑی سی آبادی کو گیس سپلائی کی جا رہی ہے، اس میں بھی گیس کا پریشر سردیوں میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ہمارا ادھر سوگری آئل فیلڈ ہے، وہ بھی ہماری تحصیل جنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس سے بھی ماہانہ تقریباً 1 کروڑ 42 لاکھ تقریباً اتنا پیسہ بن رہا ہے، لیکن آج تک ہمیں اس کا کوئی اس کا آؤٹ پٹ ہمیں نہ ملا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی ہمارے ایم این اے ہیں، ہمارے ایم پی ایس جو تھے، انہوں نے آج تک ہم توجہ نہیں دی۔ وہ توجہ کیوں دیتے؟ کیونکہ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، اس علاقے کے لوکل نہیں ہے۔ وہ اپر جنڈ کی وہاں سے آتے ہیں، ہمیں لارے لپے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو میرا دوسرا جس کی وجہ سے میں الیکشن میں اعلان کیا یا آ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں موروثی سیاست ہے، اور اس کا خمیازہ ہم بھی بھگت رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ موروثی سیاست ہے کہ جی فلاں کو ٹکٹ بڑے کو دینا ہے، فلاں بڑے کو ٹکٹ دینا ہے، اور وہی آ رہی ہے، وہی ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔ ہمارا آج تک کوئی عام آدمی اس کو نہ ہی ٹکٹ دیا جاتا ہے، نہ ہی وہ فرنٹ پہ آتا ہے، بس انہیں نہیں آپس میں ملی بھگت ہے ساری۔ تو یہ میری وجوہات تھیں الیکشن میں آنے کے لیے۔ تو یہ جو بنیادی مسائل ہے جنڈ کے، یہ ہر قیمت پہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میں جنڈ شہر میں رہتا ہوں، مجھے عام لوگوں کے مسائل پتہ ہیں، گلی محلوں کے بنیادی سہولتیں لوگوں کی کیا ہوتی ہیں وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے مجھے اس پوزیشن پہ، مجھے اس پارلیمنٹ میں پہنچائے۔ تو یہ نہ ہوگا کہ جی ہمیں ملاقات کرنے کے لیے جی پہلے ٹائم لینا پڑے گا۔ جنڈ کچہری میں بیٹھا ہوں، جنڈ شہر میں ہوں، جس کا دل چاہے بلکہ یہ کہنا مناسب تو اس وقت نہیں ہے، لیکن میں تو یہاں تک اپنے آپ کو
فری کروں گا کہ جس طرح ریسکیو 11-22 کی ہوتی ہے اس طرح سروس میں دوں گا. جس کس کا کوئی مسئلہ ہوگا بلکہ میں ڈور سٹیپ پہ جا کے غریب لوگوں کے مسائل حل کروں گا. اور آج بھی یہ پریس کانفرنس کے تھرو میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ہر بندہ جو جس غریب کے بندے کے مسائل ہیں، ہمارے ملک میں زیادہ مسائل تھانے کچہریوں کے، وہاں پہ بیٹھا ہوں. میرے دو کلیگ عظمت علی خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری جو غریب لوگ ہیں، جو ریزرو لوگ کرتے ہیں، جو ڈیزرو ہیں، ان کے لیے ہماری فی سبیل اللہ خدمات ہمارے لیے حاضر ہیں. جہاں بھی آپ کہیں گے ہم ہر وقت موجود ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ فلاں سے ٹائم لے کے جانا پڑے گا، فلاں کے پاس ملاقات نہیں ہوگی. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی عام طبقے سے آپ لوگوں سے ہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم سے اللہ پاک نے کامیاب کیا تو ہم آپ کے ہر جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. تھینک یو جی. سر اس میں جو آپ کا مشن ہے، مشن تو اچھا ہے، تو اس میں کیا آپ کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ، جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ہمارا بھی جیسے نیٹ ورک ہے، تو آپ کے پاس کوئی ٹیم، مضبوط ٹیم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ہماری جو مقامی سیاست ہے اس میں ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے؟ جی انشاءاللہ میں نے پورا سال ورک آؤٹ کی ہوئی ہے، اور میرے جو سپورٹران ہیں سارے زیادہ میجارٹی غریب لوگوں کی ہے. اور انشاءاللہ پوری ہماری ٹیم ورک ہے. یہ درباریوں کا ہمارے پاس نہیں، جو درباری ووٹر ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ غریب لوگوں کے ساتھ میرے پاس پورا ایک نیٹ ورک ہے. اور پچھلے 1 سال سے میں نے کمپین کی ہوئی تھی، تو کیونکہ الیکشن کی صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے لیکن آج بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی الیکشن قریب ہیں، تو اس وجہ سے میں نے پریس میں آ کے سامنے کر دیا. میں پوری ٹیم ہے، اور انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کا تعاون ہوگا. تو انشاءاللہ جس طرح یہ آپ کے ہیومن رائٹس سے آپ نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کے کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میرے نوٹس میں آپ لوگوں کا بھی ہے کہ فرض ہے کہ میرے نوٹس میں اور انشاءاللہ تعمیل ہوگی. تو انشاءاللہ پوری ٹیم ہے ٹھیک اچھا رزلٹ دے گی. یہاں پر جو ہے وہ موروثی سیاست کی جہاں تک آپ بات کریں تو وہ بالکل جڑوں میں گھسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ترقی نہیں کر پایا. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی ایز جو ہے آتے ہیں یا ایم این ایز وہ سائڈ کے علاقوں کے آتے ہیں، تحصیل جنڈ کے نہیں آتے ہیں. حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، یہاں پر معدنی دولت سے مالا مال یہ علاقہ ہے. تو موروثی سیاست کا خاتمہ جو اہم ضرورت ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کا بنیادی آج سے 10-15 سال پہلے جو موروثی سیاست تھی اس کے وہ لوگ دوسرے ان ادر ورڈز کے لوگ بکے ہوئے تھے، لیکن آج لوگوں کو شعور آ رہا ہے. اب لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتے. تو جو جان کر جو لوکل بندہ جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور مجھے بھی بڑی یقین دہانی ہے، بلکہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 2 مہینے پہلے آپ اعلان کریں، کیونکہ الیکشن کی وجہ سے ہم اعلان نہیں کر رہے تھے. آج حالات کا بن رہے تو ہم نے کر دیا ہے. تو لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا لوکل بندہ جو ہمیں جنڈ شہر میں ملے، تو انشاءاللہ وہ جنڈ شہر جو ان کی امیدیں انشاءاللہ ہم ان کی پوری امیدوں پہ پورا کریں گے. اور جہاں تک بات ہے موروثی لوگوں سے، اب لوگوں کو تھوڑا شعور آ چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام کون بندہ بہتر کر سکتا ہے. سر آپ نے آزاد حیثیت سے یہ لڑ رہے ہیں تو کسی پارٹی کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ اس کی کوئی مین وجوہات؟ اس کی پارٹی کی مین وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا علاقہ میں بلکہ پورے پاکستان میں اگر آپ سمجھیں، آپ اگر تجزیہ کریں تو آج جب سے پاکستان بنا ہے تو جب بھی جو بھی ٹکٹ ملے ہیں وہ سارے وڈیرہ شاہی کو ٹکٹ ملے ہیں. تو وہ دوسرا جو لوگوں کی آواز تھی، لوگوں کی آواز یہ ہے کہ ٹکٹ ملے نہ ملے لیکن ہمارا اپنا لوکل بندہ ہونا چاہیے. اور مجھے یہ خوشی ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے کہ جی جس سے میں نے بات کی، جو میں نے جہاں بھی گیا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ جنڈ کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے مسئلے بہتر حل کر سکتے ہیں، آپ کو ٹکٹ ملے نہ ملے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی بنیادی وجہ. نیکسٹ یہ ہمارا چونکہ حلقہ بہت بیکورڈ بھی ہے اور بہت جان دشوار علاقے میں ہے، تو اس طرح آپ کے مسائل کیا آپ پورے علاقے کو کور کر پائیں گے؟ الیکشن چونکہ آج کل کا جو ووٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر امیدوار ان کے گاؤں کا وزٹ ضرور کرے، دیکھے ان کے مسائل کو. تو اس کے لیے آپ کے وسائل کتنے ہیں، کتنی کوشش آپ اس میں حوالے سے کہ ہر جگہ آپ پہنچ پائیں گے؟ یہ آپ کا کوشچن بڑا زبردست ہے. میں تقریباً وکالت کو 22 سال ہو چکے ہیں اور میں اسی جنڈ شہر میں رہتا ہوں. آپ ہی لوگوں کی، میں عام آدمی ہوں، ہر خوشی غمی پہ بھی جاتا ہوں. لوگوں کے مسائل میں یہ تو نہیں کہتا یہ تو بڑی بات ہو جائے گی، لیکن بہت لوگوں ہر بندے کو پرسنلی طور پہ میں جانتا ہوں.
اور لوگوں کو جو بنیادی مسائل خوشی غمیوں پہ ہم جاتے ہیں تو جو لوگوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی رسائی ہم تک بڑی آسانی سے ہے. بلکہ 2 دن پہلے بھی مجھے ادھر جنڈ میں ایک بندے نے کہا کہ جی آپ کو تو ہم جدھر سے پکڑ لیں گے ہم بٹھا دیں گے. تو یہ جانا، لوگوں کے پاس جانا 22 سال جنڈ میں ہو گیا، تو یہ انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ الیکشن کی وجہ سے، ہم پہلے بھی جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. نیکسٹ جی. کرپشن اور ناانصافی یہ غریب لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، اس کا یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی کچہری میں ہیں. باقی جو دوسرا کوئی MP MNA ہے گا وہ تو لوگوں کو کہے گا نا کہ جاؤ آپ درخواست دے کے آئیں. یہ تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم تو بیٹھی ہوئی کچہری میں ہیں. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سر عموماً یہ جو اس کی پسماندگی کی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے 7-8 سال سے، میں بھی یہ چیز دیکھ رہا ہوں، یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو لوگ MNA یا MPA الیکشن جیتتے ہیں اس کے بعد اس علاقے سے غائب ہو جاتے ہیں، اور کوئی فوتگی پہ کہیں پہ کوئی 2-4 فوتگیاں ہو جائیں تو وہاں پہ آگے وہ آ جاتے ہیں تعزیت کے لیے. تو یہ 120 کلومیٹر اس جنڈ کی جو ہے وہ لمبائی ہے تحصیل کی، اور 80 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. تو یہ بہت وسیع علاقہ ہے. اس کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی. آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آپ ہر بندہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی. تو کیا آپ بھی آج تو کہہ رہے ہیں لیکن کل آپ پہ عوام اعتماد کر دیا تو اس پہ آپ کیا رسپانس کریں گے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ میرے دل کو چھو لینے والا سوال ہے. اور میں جو الیکشن میں آ رہا ہوں اس کی یہی وجہ ہے کہ کیوں میں آ رہا ہوں، کہ میں جنڈ میں ہوں گا، جنڈ میں گھر میں ہوں گا، جنڈ گھر میں نہیں تو کچہری میں ہوں گا. تو یہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ جی لنگر میں، چورے میں، یہ ڈاگ میں، گرد میں، یہ جو ترے مسائل ہیں، میں عام آدمی ہوں، گلی کوچوں میں ہر بندے کو ذاتی جانتا ہوں. اور یہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جانے والا. کہ کوئی کہتا ہے کوئی آیا جی، کوئی فتح جنگ سے آ رہا ہے، کوئی کھنڈے سے آ رہا ہے، ان کو جہاں جانا مسئلہ ہے. میں تو ہوں ہی جنڈ میں. یعنی ان ادر ورڈز کہ آپ جنڈ کو فیڈرل کہہ سکتے ہیں نا، یہ وفاق ہے ہمارے پورے علاقے کا، یہ وفاق ہے. میں تو ہوں ہی ادھر، میں نے کہیں بھی نہیں جانا. تو یہ جو بنیادی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جتنا لمبا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی لمبا نہیں ہے. لمبا ان کے لیے ہے جو ادھر سے آتے ہیں، جو اپر جنڈ سے آ رہے ہیں، ان کے لیے لمبا ہے یہ کہ وہ اسپیشل آئیں گے کوئی خوشی میں. میں ہوں ادھر کا، ادھر ہی میں نے رہنا ہے، اور یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. اور میرے الیکشن میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ اویلیبل ہوں گا. یعنی کہ آپ عوامی بندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک فرد معاشرے کا ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ ساری چیزیں گزری ہیں. یہ پسماندگی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ جو ہے الیکشن کا اعلان. جی بالکل یہی اعلان کیا. کیونکہ میں اب لوگوں کے، اب دیکھیں نا ایک بندہ انجرے سے مکھڑ سے جا رہا ہے، کمڑیال جا رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن علاقے تو آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں سے یہ MNA MP آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ ایک لمبا ٹریول، وہ آگے سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. میں تو یہاں پہ، وہ تو یہاں پہ ویسے بھی جنڈ میں آتے ہیں، میں تو ہوں یہاں پہ. تو میرے لیے یہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہاں پہ اپنے لوکل ہوں تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. اس کے علاوہ یہ ہے سر، عموماً جو ہے وہ ہماری سیاست کا دور گلی یا سڑک پہ ہوتا ہے. کیا اس سے ہم لوگ نکل پائیں گے؟ 2023 شروع ہو چکا ہے، جدید دور آ چکا ہے، تو مزید ہمیں تعلیم اور ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی سمجھ بوجھ لوگوں کو آ رہی ہے. جو میرا بنیادی جو فوکس میرا ہے نا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہمارے یہاں پہ کوئی ابھی تک نہیں ہے. جو آج کل کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے، ہم نے جو ایجوکیشن اس کو تھوڑا آگے لے کے جانا ہے. اور سب سے جو میری درین خواہش ہے کہ میں، اللہ پاک مجھے اس جگہ پہ پہنچائے، پارلیمنٹ پہنچوں، تو میں یونیورسٹی کا قیام سب سے اولین میری ترجیح ہوگی. کہ دیکھیں نا پنڈ گیم میں بھی یونیورسٹی نہیں ہے، تحصیل میں وہ بھی ہے، اٹک میں بنائی گئی، ابھی بنائی گئی ہے. کیونکہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ پڑھیں. یہ وہ پرانا انگوٹھا چھاپ سسٹم چل رہا ہے نا، تو یہ لوگ چاہتی نہیں ہیں. ہماری ہے کہ کم از کم ایک یونیورسٹی تو ہم بنا لیں. تو جو آج کل دور چل رہا ہے یہ گلی کوچوں والا، یہ جو گلیاں روڈوں والے سے، ہم نے لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے. ان کی سوچ کو اوپر آگے لے کے جانا ہے کہ یار یہ ہم پالیسی بنائیں گے، یہ روڈیں یہ خود بہت پالیسی کے تحت بنتی رہیں گی. تو جب تک یہ لوگ آگے پڑھیں گے، ان کو خود بخود انداز ہو جائے گا، پالیسی بنے گی، تو یہ آٹومیٹیکلی معاملات سال آؤٹ ہو جائیں گے. بنے گی. لیکن تب تک جو ہماری ایجوکیٹڈ بچے یا ہماری خواتین موجود ہیں، ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایسا پیکیج ہے یا آپ کے منشور میں شامل ہے کہ ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے؟ کیونکہ بنیادی ضرورت انسان کی جاب اور بزنس، اور یہاں پہ کوئی انڈسٹریل ایریا نہیں. اس کے متعلق ہمارے دیکھیں ہمارے جانڈ میں اور پنڈگے میں 2 ایشو چل رہے ہیں، 2 چیز، ایک یونیورسٹی کی اور ایک انڈسٹری. ایک پہلے ہماری انڈسٹری تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے. یہ اگر یہ آفٹر الیکشن کامیابی کے بعد یہ 2 پہلا ٹارگٹ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکا ہم انشاءاللہ ان 2 پروسیس پہ پورا کام کریں گے.
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. کامیابی ناکامی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ کامیابی ہو. ہماری پوری انشاءاللہ امید ہے، دوست احباب جتنے بھی ہیں ہمارے پورا یقین ہے اللہ پاک انشاءاللہ میں کامیاب کرے گا. لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ کامیابی ناکامی جو بھی صورتحال بنی، اگر ناکام بھی ہو گئے تو تب بھی ہم آپ لوگوں کے پاس ہی ہیں، ادھر ہی رہیں گے. آپ لوگوں کے مسائل جس کا بھی کوئی مسئلہ، میں ادھر کچہری موجود ہوں، جنڈ میں موجود ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ جی ہم ہار گئے تو جی ہم اللہ نہ کیا خدا نہ خواستہ ہم ڈیفیٹ ہو گئے تو یہ نہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے. ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہی ہوں گے اور ہمارے لیے کامیابی ہمیں کریں، ہمارے لیے دعا بھی کریں. تو ناکامی کی صورت میں بھی پھر بھی آپ لوگوں کے مسائل جہاں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا آپ انشاءاللہ کریں گے. اللہ پاک آپ سب کامیاب نصر.